السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان، بزرگان دین، عفت مآب خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں کہی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی۔ ویسے ہر وہ بچہ چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا غیر مسلم گھرانے میں، اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، گرچہ کہ بچے کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی یا دیگر، اور غرض کہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا کر مسلمان گھرانے میں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔
اللہ رب العالمین تاحیات جب تک جسم میں جان باقی رہے گی اس وقت تک بھی اللہ تعالی ہمیں پکا سچا موحد مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے شرک کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی تھیں۔ شرک اصغر جس کے اندر انسان ملوث ہوتا ہے، کس طرح سے شرک اکبر کو جا پہنچتا ہے، اور شرک اکبر تک لے جانے والی چیزیں جو کہ شرک اصغر ہیں، چھوٹے چھوٹے شرک، بیشتر طور پر انسان اسے نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے چھوٹی سی برائی جسے آدمی انجام دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس سے کیا ہونے والا، بھائی یہ کر لیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو کب کہاں کیسے موت دے گا اس بات کی تو گارنٹی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی برائی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے اور وہی برائیاں انسان کو بڑے برائیوں تک یا بڑے گناہ تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اے عائشہ، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی حقیر مت جانو، نظر انداز مت کرو، کیونکہ آدمی چھوٹی برائی کر لیتا ہے تو ایک سیاہ دھبا، کالا دھبا اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے، پھر پے در پہ وہ برائیاں کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، کان پر، آنکھ پر مہر لگا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جائے تو پھر وہ کبھی نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اور چھوٹی نیکی کو بھی آدمی حقیر نہیں سمجھے گا اور چھوٹی برائی کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ بہرحال آئیے مزید ہمیں جانتے ہیں شرک اکبر میں سے ایک چیز دعا، شرک دعا، جس کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ بھی کہی گئی تھی۔ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اس کو بیان کر کے آگے شرک اکبر کے اور کون کون سی چیزیں ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین مکہ جن کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں جو انسان کے یا پھر تمام مخلوقات کی پکار کو سن سکے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر انسان کی، ہر بندے کی، ہر مخلوق کی دعا کو قبول کرتا، سنتا ہے۔ بقیہ جتنے بھی سارے ہیں یا معبودان باطلا جسے لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ برائے نام ہیں، وہ تصورات کے لیے رکھتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ کسی کو بھی نفع نقصان پہنچانے کے مالک نہیں بلکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی۔ ابھی دیکھیں اکرمہ بن ابی جہل کو کون نہیں جانتا، شاید کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہوا اس وقت لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بعض کٹر پنتھ جو لوگ تھے، اسلام کے کٹر دشمن، یا جن کے دل میں اس بات کا خوف بھی پیدا ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان جن کو ہم نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے بہت ساری تکالیفیں دی، ظلم کیا، اب ہماری خیر نہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان لوگوں کا یہ رجحان تھا کہ بھئی ابھی محمد مکہ تو فتح کر چکا ہے، ہم بچنے والے نہیں۔ بعض لوگ ڈر کے مارے بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، بعض بھاگ کر کے نکل جاتے ہیں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگوں آج کے دن مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن جو جو غلطیاں خامیاں تم لوگوں نے کی ہیں یا ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، آج کے دن کسی سے کسی طرح کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر بھی بعض لوگ بھاگ نکلتے ہیں، جن میں سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی دوڑتا اور بھاگ کر چلا گیا، اور کشتی میں سوار ہو کر جب سمندری سفر کر رہے تھے اس وقت کشتی غوطہ کھانے لگی، ڈگمگانے لگی۔ اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی، اے اللہ اگر تو ہمیں نجات دے دے گا، اگر ہمیں کنارے پر پہنچا دے گا تو میں جو ہے اپنے گناہ پر تائب ہو کر کے اسلام قبول کرتا ہوں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ ارے اللہ تیرے علاوہ اس روئے زمین پر اس پوری کائنات میں دعا کو قبول کرنے والا، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ گرچہ کے لوگ کہتے ہیں ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر اور اس کے علاوہ جتنے سارے معبودان باطلہ ہیں، دور حاضر میں لوگ نہ جانے کن کن بزرگوں کی کن کن لوگوں کے دامن کو پکڑ رکھا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہی ہمارا بیڑا پار کروا سکتے ہیں۔ غلط ہے۔ کفار و مشرکین، مکہ کے مشرکین، مکہ کے کافر، جن کے دل و دماغ میں بھی یہ باتیں پیوست ہو گئی تھی، جن کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ یہ سراسر یہ جو بھی معبودان باطلہ جن کے ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں برائے نام ہے، حقیقی رب تو وہ اوپر ہے، ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی، وہی سب کچھ نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، اکرمہ بن ابی جہل کنارے کو پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا بھئی ہم اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس وقت تو مکمل قرآن نازل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآنی آیات کو نازل کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث مبارکہ کو جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں اس کو نازل کرتا۔ پھر بھی ایک آیت، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت اس وقت کے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ ایمان کی چاشنی مسلمانوں میں بڑھ جاتی اور جو غیر مسلم ہے اس ایک آیت کی تلاوت کو سن کر کے وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج پورے کا پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ساری احادیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، اسلام کی فطرت پر اسلامی گھرانے میں ہماری پیدائش ہوتی ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو نام کے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہماری وہ مسلمانیت کہاں گئی؟ ہماری وہ مسلمانیت کہاں گئی؟ پھر بھی ہم ایک رب کو ماننے کا دعویٰ، کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، پکے سچے موحد مسلمان ہونے کا صرف نام کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں رب کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پکارے تو اللہ سننے والا۔ اور اس وقت کے مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتے۔ مصیبت پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے جی؟ مصیبت پریشانی کے وقت میں دعا کرنے والا خالص اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر آن جب بھی کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، بشرطے کہ عاجزی و انکساری ہو، ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو، مایوس ہونا کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہیں، دعا مناجات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، قبول کرے گا۔ مزید آئیے، شرک نیت اور ارادہ، آدمی جس طرح کی نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اسے بدلہ ملتا ہے۔ اچھی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اسے اچھا بدلہ دے گا، بری نیت کرتا ہے
نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ تو نہیں لکھائے گا، فرشتے لکھیں گے نہیں، البتہ نیت کرنے کے بعد اس برائی کو وہ کر لیتا ہے تب وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بھی کام تم کرتے ہو، نیک عمل اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے، اپنے گھر بار کو فائدہ پہنچانے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، خالص اللہ کی رضامندی، جنت پانے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہو، اور وہ اعمال صالحات ان منافقوں کی طرح نہیں جو دل میں رکھتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اپنی زبان سے تو بولتے ہیں لیکن دل میں ان کے کھوٹ پایا جاتا تھا۔ اس طرح کی نیت، اس طرح کا ارادہ ہمیں رکھنا نہیں ہے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، مسجد کے لیے پانی کا انتظام کرو، زمین کا انتظام، بہت ساری چیزیں، غربا مساکین کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کا وہ خرچ کرنا، وہ سارے اعمال حسنات کو انجام دینا خالص اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے اس کی سوچ، اس کی نیت یا اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر شہرت ملے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے آدمی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اور اپنی شہرت اپنے نام کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا کہیں، اچھا کہیں، اور میرے نام کا چرچا ہو ہر جگہ۔ اس نیت سے، اس ارادے سے آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، اور پھر ریاکاری، دکھلاوے کے لیے آدمی عمل کرتا ہے۔ ویسے ریاکاری کے تعلق سے نبی کائنات کا فرمان الریاء من الشرک، دکھلاوا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، دکھلاوے کے لیے کوئی کام، کوئی عمل نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں دکھلاوے کے لیے ہو یا نام شہرت کے لیے، اپنی مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور پھر وہ شرک اکبر ہے۔ مشہور و معروف حدیث، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے موٹے موٹے الفاظ میں، کہ 3 قسم کے لوگ، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے راہ میں ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک عالم دین ہے، اور پھر اسی طرح سے مال کو خرچ کرنے والا مالدار ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے انہیں جہنمی قرار دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں جی؟ اتنا زیادہ مال کو خرچ کرنے والا آدمی، غربا مساکین پر سب کچھ لٹا دیتا تھا، ایسا آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ اور پھر وہ آدمی جو علم دین کو حاصل کرتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے بعد جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، پھر وہ آدمی کیوں جہنم میں بھلا جائے گا؟ اور اسی طرح سے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہو جاتا ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا بھلا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حقیقت ہے، واقعی میں اللہ رب العالمین کی راہ میں اس نے جہاد کیا، لڑا، لیکن اس کا لڑنا، جہاد کرنا، وہ جو ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس نے جہاد نہیں کیا، لڑا نہیں، بلکہ دکھلاوا، ریا، اس کے دل میں کھوٹ پایا جاتا تھا، جس کی بنا پر شہید ہونے کے باوجود بھی وہ انسان جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نیت، ارادہ انسان کا اچھا سوچو جی، بہتر نیت رکھو۔ کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی دفاع کے لیے تم چلے جاتے ہو، لیکن ارادہ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ میں جس کے دفاع میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا مقصد، میری جستجو، میری خواہش، تمنا، میرا ارادہ رضامندی ہو، نجات مل جائے آخرت کے مصائب سے، یہ ارادہ رکھو۔ دین علم کوئی حاصل کرتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، بلکہ علم کا حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میرے ذریعے سے لوگوں کا فائدہ ہو،
دنیا کمانا مقصد نہیں. ایک آدمی کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, یا عالم دین بنتا ہے, یا مفتی بنتا ہے, یا حافظ قرآن بنتا ہے, اگر اس کی نیت میں ذرہ بھر بھی کھوٹ پایا گیا تو جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو ایسے علم والی کی ضرورت نہیں جی. علم حاصل کرو اللہ کو راضی کرنے, نیت میں کھوٹ مت پیدا کرو, نیت درست کر لو. اور اسی طرح مال کو خرچ کرنے سے پہلے, مال کو خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید دے گا, اور اس مال کو خرچ کرنے سے میرے گناہ پاک ہو جائیں گے, مال پاک ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا اور مجھے جنت ملے گی, اللہ راضی ہوگا. یہ نیت و ارادہ رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی آدمی اپنی نیت, اپنے ارادے میں اپنا ارادہ, اپنا نیت یہ سوچ کر کے یا اس مقصد سے کوئی عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے کہ صرف اس کا نام ہو, شہرت ہو, مفاد پرستی کے لیے, مطلب کے لیے, تو ایسے انسان کے وہ عمل صالحات نیک عمل قبول نہیں ہوتے. یہ شرک اکبر ہے, اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. مزید آئیے, شرک اطاعت ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. کیوں؟ کامیابی کے لیے ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ملزوم چیزیں. صرف اللہ کی اطاعت آدمی کرتا ہے, نبی کی اطاعت نہیں کرتا, پکا سچا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا. اور اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, تو پھر کامیابی نہیں ملتی. اللہ کی بھی اطاعت ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ضروری ہے. دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. مزید ہے کہ لوگ اپنے پیر, فقیر, اولیاء, نہ جانے علماء, مشائخ کے پیچھے پڑ کر کے اپنی ساری زندگیاں تباہ برباد کر لیتے ہیں. وہ کیسے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو نہ مان کر کے اپنے وقت کے جو بڑے بزرگ کہلاتے ہیں, جو بڑے عالم کہلاتے ہیں, انہی کے بات کو ماننا, وہی سچ بولنے والے, وہ جو بولے وہ درست ہے, رائٹ ہے, اور بقیہ جو بھی ہے وہ رانگ ہے. گرچہ کہ قرآن حدیث سے ہم ثابت کر کے دکھلاتے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کو مان لو جی. نہیں جی, ہمارے فلاں عالم بولے, فلاں حافظ صاحب بولے, فلاں مفتی صاحب بولے, وہی سچ ہے, وہ جو بھی بولتے ہیں کریکٹ بولتے ہیں, صحیح بولتے ہیں. ایسی بات نہیں. قرآن اور حدیث سے وہ بات ملتی ہے کہ نہیں, قرآن حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ نہیں, اس کو ہمیں دیکھنا ہے. کسی مفتی عالم اللہ کے بولنے سے کوئی بات درست نہیں ہو جاتی. قرآن حدیث سے میل کھاتی ہو, قرآن حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہو, تبھی اس چیز کو ماننا ہے, وگرنہ اس کا انکار, اس کو رد کر دینا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے علماء مشائخ کو پکارتے ہیں, ان کی اتباع پیروی کرتے ہیں, یا پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ علماء مشائخ کو لوگوں نے اپنا رب بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث ترمذی شریف میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کس طرح سے اپنے علماء مشائخ کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, یعنی اپنے علماء مشائخ کی. جبکہ یہود و نصارہ کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سر جھکاتے تھے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کا رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا یا ان کی عبادت کرنا وہ ایسے کہ ان کے جو علماء حلال کہتے تھے اسی کو وہ حلال سمجھتے تھے, اور ان کے علماء کسی چیز کو حرام کہتے تو اسی چیز کو وہ حرام سمجھتے تھے. بقیہ
اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کو نہیں مانتے، حلال کیا حرام کیا اس کی تمیز نہیں کرتے، بلکہ اپنے علماء مشائخ کی بات کو ہی وہ جو ہے حتمی فیصلہ مانتے تھے، اسی کو جو ہے سب سے بہتر فیصلہ مانتے تھے۔ اسی لیے کوئی آدمی اللہ کی بات کا انکار کر کے اپنے علماء مشائخ کی بات ہی کو وہ جو ہے اپناتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لیا۔ اب بھلا سوچو جی، ہماری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں جی، اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے علماء کے پیچھے وہ اپنا دامن پکڑے گھوم رہے ہیں، جن کو اپنا بڑا بزرگ پیر فقیر مان رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کا ہی وہ قبول کرتے ہیں، بقیہ قرآن اور احادیث کی بات کو سر خم تسلیم کرنے کی بجائے پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا، اب سوچ کر کے دیکھیں ہم کس کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور ایسے علماء سو کہیں، ایسے علماء جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے لوگوں کو ملاوٹی باتیں بنا کر کے اور پھر جو ان کے دلوں کو ذہنوں کو منتشر کر دیتے ہیں اور دین اسلام سے پرے رکھ رہے ہیں، دور رکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جی؟ تحقیق کا زمانہ ہے، کوئی چیز سامنے آ گئی اسے لو، پڑھو، سمجھو، سمجھ نہیں آتا تو پھر ایک سے 10 علماء سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو صحیح بات کیا ہے، قرآن کھول کر کے ہمیں دکھلاؤ، حدیث کھول کر کے دکھلاؤ، اگر یہ بات قرآن میں حدیث میں موجود ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، قرآن حدیث میں نہیں تو ہم اسے مانیں گے نہیں۔ امام مالک کو نہیں جانتے جی، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو نہیں جانتے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ کون تھے؟ وقت کے محدثین ائمہ کرام جنہوں نے اپنی کتابوں کے لکھنے کے بعد اپنی کتابوں میں اس بات کو واضح طور پر لکھ دیا، اے لوگوں ہماری بات کو ہی آخری بات نہیں ماننا، اگر ہماری بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو ہماری بات کا انکار کر دینا، کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے، ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، جوتے کی نوک پر ہماری بات کو مار دو، پھینک دو، یا پھر ہماری بات کو دیوار پر مار دو، لیکن جب کتاب و سنت کی بات سامنے آ جاتی ہے اسے سر خم تسلیم کر لو، اس کی اطاعت کر لو، اسے مان لو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ بھی واضح ہے اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہو کر کے اپنی مسلمانیت کو بھول جاتے ہیں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کر کے اور پھر نبی کائنات کی بات کا ہی ہم انکار کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ لوگوں مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کرواتا ہوں اللہ کے پاس جا کر کے؟ کبھی اللہ کے نبی نے اسی بات کہی ہو؟ کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تعظیماً جب تک کہ میری ہی بات کو اپنانے پر تم کامیاب ہو جاؤ گے، یا میری ہی بات آخری بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور آخری بات نہیں، کہ اللہ کے نبی نے اسے کہا تھا؟ نہیں جی، جب اللہ تعالیٰ کے فرامین نازل ہوتے، جب اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا، الہام نازل کرتا، تبھی اللہ کے نبی بتلاتے یہ دیکھو جی اللہ کا فرمان آئے، یہ آخری فیصلہ ہے۔ کیا کبھی صحابہ اکرام نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ دو، ہم صحابہ ہیں ہماری بات ہی کو مان لو؟ کبھی کسی صحابی نے کہا ہو؟ یا پھر چلیے ہم مان لیتے ہیں جس کو ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، جس کو وقت کا بادشاہ یا محدث مانتے ہیں، مفسر مانتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہماری بات ہی بہتر بات ہے، ہمارے علاوہ کوئی سچی بات اچھی بات نہیں کہہ سکتا؟ اس طرح کی بات کسی نے بھی کہا ہو؟
ہم جس بزرگ کی بھی پیروی کرتے ہو، جس بزرگ کا بھی ہم نام لیتے ہو، فلاں فلاں عالم نے کہا، فلاں بزرگ نے لکھا، فلاں بزرگ نے کہا، کیا انہوں نے کبھی اس طرح کی بات لکھی؟ نہیں جی، ہرگز نہیں۔ پھر کیوں اس طرح سے ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پیٹ پالو علماء کی وجہ سے، پیٹ پالو علماء کی وجہ سے حق بات کو چھپا کر کے حلال کو واضح نہیں کرتے، حرام کو اپنے من میں جو آیا یہود و نصارہ کی طرح بولتے گئے۔ یہود و نصارہ گمراہ کیوں ہوئے جی؟ اللہ کی نگاہ میں وہ کیوں گر گئے؟ مبغوض کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اسی لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی سچی صحیح تعلیمات کو ٹھکرا کر کے اپنی من مانی زندگی بسر کی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر گئے۔ ہماری بھی وہ کیفیت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے لوگو میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جس طرح سے آگ بھڑکی ہوئی ہے، کیڑے مکوڑے اس میں پڑتے ہیں، ان کیڑے مکوڑوں کو آگ سے جیسے دور کیا جاتا، میں تمہارے کمروں کو پکڑ کر کے آگ میں جھونکے جانے سے بچاتا ہوں، پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن پھر بھی تم ہو کیا آگ میں جھونکے جا رہے ہو، گرنے کے لیے جاتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو جی؟ ہم مسلمان ہیں، سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو ہمیں اپنانے پر کیا فائدہ ہوتا ہے اور اسے ترک کرنے پر کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیا علماء مشائخ ہی کی بات حلال و حرام کو لے کر کے درست ہے یا پھر کتاب و سنت کی بات درست ہے؟ اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کا مادہ دیا، سوچنے کا مادہ دیا، تحقیق کا زمانہ ہے، ضرور تحقیق کریں، انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو غرض کے قرآن اور حدیث میں جو چیزیں حلال کی گئی ہیں، حلال کہا گیا ہے، ہم اس کو حلال سمجھیں گے، جو حرام قرار دیا گیا ہے ہم اس کو حرام سمجھیں گے۔ کسی اور کی بات کو مان کر کے حلال و حرام، حلال کی جگہ حرام، حرام کی جگہ حلال، اس طرح نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مزید آئیے، شرک محبت ہے۔ محبت میں نہ جانے انسان کیا کچھ کر دیتا ہے جی، محبت میں انسان کیا کچھ کر دیتا ہے۔ اور یہ محبت، شرک محبت ایسی کہ اللہ تعالیٰ سے جیسی ہمیں محبت کرنی ہے اس طرح سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے اپنے پیر بزرگوں یا اپنے علماء کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے علاوہ ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے، ان کے پیروں کو چومتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ سراسر حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، شرک اکبر ہے، سیدھا جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اجی اللہ سے محبت کیسے کرو گے؟ اللہ سے ایسی محبت کرو جیسی کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت تم کرتے ہو کسی اور سے وہ محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی اور سے محبت، اس طرح کی محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے تم جیسے پسند کرتے ہو، جیسے چاہتے ہو اسی طرح، اس طرح سے کسی اور کو چاہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر غیر اللہ کے لیے تعظیم، سر بسجدہ، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کے محبت میں کرتے ہیں، ان کے محبت میں کھڑے ہو کر کے ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے ان کی محبت میں ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ارے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا تعظیم کے لیے، کبھی نہیں کہا۔ بڑا کوئی آدمی آ رہا ہے اسے دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہوتے نا سر جھکا کر کے، درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ بیٹھے رہو اپنی جگہ، وہ بھی تو انسان ہے، آئے گا آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ جائے گا، تعظیم کے لیے اس کے لیے کھڑا ہونا، جب وہ آ کر کے بیٹھ جائے جا کر کے سر بسجدہ ہونا یہ درست نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک اکبر ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا جی، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ نہ جانے ہم مسلمان کیا کچھ کر دیتے ہیں محبت میں آ کر کے۔ اجی محبت ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت سے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرتے ہو اس طرح کی محبت کسی اور کے لیے نہیں۔ ابھی دیکھیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہم مسلمان ہیں، سچی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، ہم دعوے دار ہیں، لیکن
اللہ کے نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کا اندازہ کبھی لگایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قربت انہیں حاصل ہو جائے، اللہ کے قریبی بندے بن جائیں، اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حد پسند کرنے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ ان کے لیے کرنا کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم کو پسند کرے، اللہ کے قریبی بندے تم بن جاؤ، اس کے لیے تمہیں کرنا یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو جی، میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کو بنا لے گا، اللہ تعالیٰ کا قربت تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا ہے اسے چھوڑ کر کے اپنی منمانی کرتے ہو، جس کا قرآن حدیث سے اشارتاً کنایتاً بھی موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ایسا کام تم کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا قربت تم حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کیسے؟ جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بے کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے یا کسی تبع تابعین نے یا اس کے بعد جتنے مفسرین محدثین علماء کرام آئے کہ کبھی کسی نے کہا ہے، کبھی کسی نے عید میلاد کے طور پر منایا ہے؟ نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا بھائی؟ محبت اللہ کے نبی سے وہ بھی کرتے تھے، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا، لیکن اللہ کے نبی سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں کرنے کو کہا گیا۔ محبت اس وقت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہم اس وقت کہلائیں گے جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی نمازوں کی پابندی کرو، کرتے ہیں؟ نہیں۔ پھر کہاں کی محبت ہوئی بھئی؟ کیسی محبت ہوئی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور پھر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ واقعی بتلائیں سوچ کر کے، اللہ کے نبی نے جو عمل کرنے کو کہا آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور پھر کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرار دیا، اس چیز کو ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اگر سچی محبت اللہ کے نبی سے ہوتی تو ضرور بضرور اس پر ہم عمل کرتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، یہود و نصارہ جیسے کرتے ہیں ویسا نہیں کرنا، ان کی مخالفت کرو۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ نہیں۔ یہود و نصارہ کی مشابہت ہی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے سر کے بال دیکھو جی، ہمارے رہن سہن کا معاملہ دیکھو، ہمارے کپڑوں کا معاملہ دیکھو، یا پھر کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ نبی کی نافرمانی بڑے دعوے سے کہتے ہیں، دل ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کائنات سے سچی محبت کرنے والے۔ ارے کہاں کی محبت بھائی؟ سچی محبت کب کہلائے گی؟ سچی محبت تبھی ہوگی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کرنے کو کہا ہے اسے ہم کریں گے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے ہم رکیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی صحابہ کرام سے یہ نہیں کہا کہ میری پیدائش کا دن مناؤ جی، برتھ ڈے مناؤ، کبھی نہیں کہا جی۔ ارے سوچ کے دیکھو، یہ اختلاف والی بات نہیں ہے، یا یہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات نہیں ہے، کسی کو دکھ پر درد پہنچانے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی انگلیوں کو چومنے چاٹنے سے پوری نہیں ہونے والی۔ ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دعوت، ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صرف جلد سے جلوس کرنے سے پوری نہیں ہونے والی۔ ہماری محبت اللہ کے نبی سے اسی وقت پوری ہوگی جبکہ ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے۔ آپ نے جو عمل کرنے کو کہا اس سے ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ تہیہ کر لو، یہ پکا ارادہ کر لو، جو بات
بتائی احادیث کے اندر موجود ہے اسے ہم کریں گے، اور جو بات قرآن کے اندر بتلایا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو قرآن کے اندر موجود نہیں، جو احادیث کے اندر موجود نہیں، لوگ بناوٹی اپنی باتیں نہ جانے غلط سلط دلائل دے کر کے پروف دے کر کے منوانے کی بات کرتے ہیں، ایسی بات کو ہم ہرگز اپنائیں گے نہیں، ایسی بات کو ہم جوتے کی نوک پر دے مارتے ہیں، اس بات کا ہم انکار کر دیں گے سرے سے انشاءاللہ۔ تو برادران اسلام، شرک اکبر میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شرک محبت ایک ایسی چیز ہے، آدمی جو ہے محبت میں آ کر کے اپنے والدین کے سامنے بھی سر جھکا لیتا ہے، ان کے پیر بھی پڑتا ہے، ان کے قدموں کو چوم لیتا ہے، اور محبت میں آ کر کے علماء مشائخ یا پھر پیر بزرگوں کے آستانے پر جا کر کے اپنے سر کو اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ ایسے نہیں کرو جی، وہ ہمارے بزرگ تھے، ہم انکار نہیں کریں گے، وہ ہمارے اولیاء، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، وہ ہمارے مشائخ تھے، ہم مانتے ہیں دل سے ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور ان کی جو سچی سہل باتیں ہیں، آسان باتیں ہیں، جو دین کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ لیکن غلو میں آ کر کے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہماری زندگی تہس نہس ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بارہا یہ کہا، اے لوگو، جس طرح سے عیسیٰ کی قوم نے غلو کیا ہے، عیسیٰ کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا یا پھر رب کے درجے تک پہنچا دیا، اس طرح سے مجھے نہیں کرنا، اور میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، عبادت خانہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار محمد سے بات کہی، اس کے باوجود بھی ہم کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہی۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ بہت ساری باتیں اور مزید باتیں یہ تھیں کہ شرک جو ہے، شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں، شرک کرنے سے آدمی کو کون سے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور کس طرح سے انسان کی زندگی تہس نہس برباد ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس ضمن میں مزید موقع ملا تو اس کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ بطور خلاصہ کے شرک اکبر یہ ہے کہ آدمی ریا نمود کے خاطر کوئی کام نہ کرے، کوئی بھی عمل کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی نجات کے لیے کرے، آخرت کے مصائب مشکلات پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے کرے، اور پھر جو ہے دعا کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگے، کسی اور سے دعا مناجات نہ کرے، اور پھر نیت ارادے جو بھی ہیں وہ خالص اللہ کے لیے رکھیں، اور محبت اللہ تعالیٰ ہی سے ہو، اور جیسی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں اس طرح کی محبت کسی اور سے ہم نہیں کریں گے۔ اور اس طرح سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے سمجھیں، سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، اور کسی طرح سے بھید بھاؤ میں آ کر کے نفرت انگیزی کے طور پر اس کو ہوا نہ دیں، اور اس طرح سے نفرت میں آ کر کے جوش جذبات میں آ کر کے غلط خیالات، غلط تصورات اپنے دماغوں میں پیدا نہ کریں، بلکہ کتاب و سنت کو مقدم رکھ کر کے، کتاب و سنت کو آگے رکھ کر کے ہر بات کو سمجھنے سوچنے کی کوشش کریں، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ مزید باتیں انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کیا جائے گا کہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اور کس طرح سے اس کو پروان چڑھایا گیا ہے، اور کس طرح سے لوگ شرک کرنے پر نقصان اٹھاتے آئے ہیں، آگے چل کر کے کیا نقصان ہوتا جائے گا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ، انجانے جان بوجھ کر جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اسے معاف کر دے، آئندہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہونے والی اس سے محفوظ مامون فرما۔ اے اللہ، ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، شرک فی عبادہ ہو یا پھر شرک محبت ہو یا شرک دعا ہو، یہ ساری چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ خالصتاً تجھ سے مانگنے والا ہمیں بنا دے، خالصتاً ہر عمل تیری خوشنودی، تیری رضامندی کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیری اور تیرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، بدعات و خرافات سے بچا لے، شرکیہ کفریہ جو بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال سے ہمیں محفوظ مامون فرما دے۔ اے اللہ، شیطانی شر سے، اس کے مکر و فریب سے بچا لے،
حاسدین کی حسد سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد مدارس کو مسمار کیا جا رہا ہے، اللہ ان مدارس ان مساجد کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزی روٹی کا انتظام فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی استطاعت نصیب فرما، ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام رزق سے بچا لے، حرام کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ ان تمام راستوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، حلال راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے رسوا کن عذابات سے بچا لے، عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، میدان محشر کے ہولناکیوں سے بچا لے، نبی کائنات کی شفاعت قیامت کے دن ہمارے حق میں قبول فرما لے، نبی کائنات کے ہاتھوں قیامت کے دن ہمیں جام کوثر نصیب فرما، میدان محشر کے ہولناکیوں سے بچا لے، عذاب جہنم سے نجات دے دے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وعد الله أكبر